مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس کتاب پر گہری نظر ڈالنے والے ہیں اس کا نام ہے انر ورک، یوزنگ ڈریمز اینڈ ایکٹیو امیجنیشن فار پرسنل گروتھ، جسے معروف ماہر نفسیات رابرٹ اے جانسن نے تحریر کیا ہے۔ جی، اور یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یوں سمجھے کہ ایک طرح کا نقشہ ہے۔ ایک نقشہ؟ کس چیز کا؟ ایک ایسے خزانے کا نقشہ جو ہم سب کے اندر موجود ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ہمیں ہماری ذات کے اس پوشیدہ حصے سے ملواتی ہے۔ بالکل، ہمارے لاشعور سے۔ یہ کتاب ہمیں اس سے ملنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہی بات اس کتاب کو خاص بناتی ہے۔ یہ صرف فلسفہ نہیں ہے بلکہ ایک ٹول کٹ ہے، ایک عملی گائیڈ۔ جی، تو آج کی اس گفتگو میں ہم اسی ٹول کٹ کے پہلے اوزاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کتاب کے ابتدائی ابواب اس اندرونی دنیا کی بنیاد کیسے رکھتے ہیں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ کہوں تو ایک عام سی مثال سے ہوتا ہے جو شاید ہم سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی پیش آئی ہے۔ جی۔ ایک خاتون ہے، وہ صبح دفتر کے لیے نکلتی ہیں، گاڑی چلا رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ کہیں اور ہے، وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں ہے، جسے ہم ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں۔ بہت عام تجربہ ہے۔ بالکل، وہ شاید تصور کر رہی ہیں کہ وہ ایک ہیروئن ہے، کسی مشکل صورتحال میں لوگوں کو بچا رہی ہیں، یا شاید اپنے باس سے ہونے والی گفتگو کو ذہن میں دہرا رہی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی۔ اور پھر اچانک جب وہ دفتر کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتی ہیں تو انہیں ایک جھٹکا سا لگتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں آدھے گھنٹے کے سفر کا کچھ بھی یاد نہیں۔ کون سا موڑ آیا، کون سی ٹریفک لائٹ پر رکیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ خالی۔ جی، اور ان کے ذہن میں ایک خوفناک سوال اٹھتا ہے، اگر میں اپنے خیالوں میں تھی تو گاڑی کون چلا رہا تھا؟ یہی تو وہ سوال ہے جو اس پوری کتاب کا، اس پورے اندرونی سفر کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو کون چلا رہا تھا گاڑی؟ دیکھیں، گاڑی کوئی بھوت نہیں چلا رہا تھا۔ گاڑی ان کی ذات کا وہ حصہ چلا رہا تھا جسے رابرٹ جانسن اور ان سے پہلے کارل جنگ لاشعور یا انکانشس کہتے ہیں۔ اچھا۔ جب ہمارا شعوری دماغ یعنی ہماری ایگو خیالوں میں مصروف ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر موجود ایک آٹومیٹک پائلٹ سسٹم کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ آٹومیٹک پائلٹ؟ جی، یہ ایک ناقابل یقین حد تک ذہین اور قابل بھروسہ نظام ہے جو ٹریفک کے سارے اصول جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ کب بریک لگانی ہے، کب موڑنا ہے، اور یہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے جبکہ ہمارا شعور چھٹی پر ہوتا ہے۔ یہ تو لاشعور کا ایک بہت مددگار پہلو ہے، ایک بیک اپ سسٹم کی طرح۔ بالکل، لیکن یہ ہمیشہ اتنا مثبت نہیں ہوتا۔ ہاں، کیونکہ کتاب میں ایک اور مثال بھی ہے جو اس کی ایک زیادہ طاقتور اور کچھ حد تک پریشان کن تصویر دکھاتی ہے۔ جی، وہ غصے والی مثال۔ وہی، ایک شخص اپنے دفتر میں کام کر رہا ہے کہ اس کا ایک ساتھی اندر آتا ہے اور کسی چھوٹی سی معمولی سی بات پر بحث شروع کر دیتا ہے۔ اس شخص کو اچانک اتنا شدید غصہ آتا ہے، مطلب اتنا شدید کہ وہ چیخنے لگتا ہے، اور اس کا رد عمل اس معمولی بات سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جی، جسے ہم کہتے ہیں اوور ری ایکشن۔ بالکل، اور پھر اپنی ہی آواز سن کر اسے ہوش آتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، وہ خود سے پوچھتا ہے یہ کیا تھا؟ یہ غصہ مجھ پر کیسے حاوی ہو گیا؟ یہ میں تو نہیں تھا۔ یہ میں نہیں تھا، یہ جملہ، یہ احساس لاشعور کے ظاہر ہونے کا دوسرا اور زیادہ ڈراماٹک طریقہ ہے۔ یعنی کبھی کبھی کوئی جذبہ، کوئی خیال یا کوئی خواہش ہمارے اندر کی گہرائیوں سے ایک آتش فشاں کی طرح پھوٹ پڑتی ہے اور ہمارے شعوری کنٹرول پر قابض ہو جاتی ہے۔ بالکل، وہ ہمارے شعور کو ایک طرف دھکیل دیتی ہے اور خود اسٹیئرنگ وہیل سنبھال لیتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری ذات صرف اتنی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، کہ ہمارے اندر کوئی اور بھی ہے، کوئی اور طاقت۔ جی، اور یہ بات ڈرا بھی سکتی ہے اور دلچسپ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ ہم اس اندرونی دنیا سے اپنا رشتہ کیسا بناتے ہیں۔ مطلب اگر ہم اسے نظر انداز کرتے رہیں گے تو یہ آتش فشاں کی طرح پھٹتی رہے گی۔ ہاں،
لیکن اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں جیسا کہ یہ کتاب سکھاتی ہے تو یہی طاقت ہماری زندگی میں توازن اور گہرائی لا سکتی ہے۔ تو یہیں سے ایگو اور لاشعور کا فرق واضح ہوتا ہے۔ اگر لاشعور اتنا بڑا اور طاقتور ہے تو پھر ہماری ایگو اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہاں یونگ کی وہ آئس برگ والی مثال بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، وہ تو کمال کی مثال ہے۔ یونگ کہتے ہیں کہ ہمارا شعور، ہماری ایگو ایک آئس برگ کی چوٹی کی طرح ہے۔ وہ چھوٹا سا حصہ جو پانی کے اوپر نظر آتا ہے، صرف 5% شاید اس سے بھی کم۔ اصل حجم، اصل طاقت یعنی 95% سے زیادہ حصہ پانی کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ ہمارا لاشعور ہے۔ کتاب میں ایک اور تشبیہ بھی ہے، کارک والی۔ جی، کہ ہماری ایگو لاشعور کے وسیع سمندر میں تیرتے ہوئے ایک چھوٹے سے کارک کی مانند ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم اپنی ذات کا جو حصہ جانتے ہیں وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کپتان ہیں، لیکن در حقیقت ہم ایک چھوٹے سے کارک کی طرح ایک بہت بڑے سمندر کی لہروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بالکل، یہ احساس انسان کو بہت بے بس کر سکتا ہے۔ اور شاید یہی جدید انسان کا المیہ ہے۔ کتاب کے مطابق بالکل یہی عالمیہ ہے۔ ہم نے اپنی ساری توجہ اس 5% پر، اس چھوٹے سے کارک پر مرکوز کر دیا ہے۔ ہم نے منطق، عقل اور سائنس کو سب کچھ مان لیا ہے، اور اپنی ذات کے اس 95% حصے سے رابطہ توڑ دیا ہے۔ جی، ہم نے خوابوں کو بے معنی سمجھ کر بھلا دیا، اپنی اندرونی آواز کو وہم قرار دے دیا اور روحانی تجربات کو نفسیاتی بیماری سمجھ لیا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہماری زندگیوں میں اس کا کیا اثر ہوا؟ نتیجہ ہماری زندگیوں میں بے چینی، بے معنویت اور ایک خالی پن کی صورت میں نکلا ہے۔ جب انسان کا اپنی جڑوں سے، اپنے لاشعور سے رابطہ کٹ جاتا ہے تو وہ خود کو اکیلا اور کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ زندگی میں کچھ بہت اہم غائب ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ تو اندرونی کام کا مقصد اسی کھوئے ہوئے 95% سے دوبارہ جڑنا ہے؟ یہی اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس 95% حصے میں، اس وسیع سمندر میں آخر ہے کیا؟ یہاں کتاب ہمیں زونگ کے سب سے مشہور اور شاید سب سے اہم تصور سے متعارف کرواتی ہے، آرکیٹائپس۔ آرکیٹائپس، جی، یہ لفظ سننے میں بہت بھاری لگتا ہے۔ اس کا سادہ مطلب کیا ہے؟ آرکیٹائپس ہماری نفسیات کے بنیادی بلو پرنٹس یا خاکے ہیں۔ بلیو پرنٹس؟ جی، یہ وہ پیدائشی اور عالمگیر پیٹرنز ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ جیسے ہمارے جسم کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 دل، اسی طرح ہماری روح یا نفسیات کا بھی ایک بنیادی ڈھانچہ ہے۔ آرکیٹائپس اسی ڈھانچے کے ستون ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف خیالات نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف خیالات نہیں ہیں، یہ ہمارے اندر موجود زندہ توانائیاں ہیں۔ کیا آپ کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ جیسے ہیرو؟ ہیرو بہترین مثال ہے۔ ہیرو کا آرکیٹائپ ہم سب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ عظیم ماں، گریٹ مدر، عقل مند بوڑھا شخص، وائز اولڈ مین، چالاک یا دھوکے باز، ٹرکسٹر، بخیل، مائزر، یہ سب بنیادی آرکیٹائپس ہیں۔ جب آپ ہیرو کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں فوراً فلموں کے سپر ہیروز آ جاتے ہیں، بیٹ مین، سپرمین۔ بالکل، وہ بھی اسی آرکیٹائپ کا اظہار ہیں۔ لیکن کیا یہ آرکیٹائپ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی کام کرتا ہے؟ کیا ایک طالب علم جو امتحان کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، وہ بھی اپنے اندر کے ہیرو کو جگا رہا ہے؟ بہت ہی اچھی مثال دی آپ نے۔ بالکل، آرکیٹائپ صرف کہانیوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ طالب علم جو مشکلات کے باوجود پڑھائی جاری رکھتا ہے، وہ کھلاڑی جو چوٹ کے بعد واپس میدان میں آتا ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے ہر قربانی دیتی ہے، یہ سب اپنے اندر کے ہیرو یا ہیروئن آرکیٹائپ کو جی رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم پرانی داستانوں یا اپنے خوابوں میں ایسے کردار دیکھتے ہیں تو دراصل ہم اپنی ہی ذات کے مختلف پہلوؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی نکتہ ہے، داستانیں اور کہانیاں پوری انسانیت کے اجتماعی خواب ہیں۔ آرکیٹائپس ان میں علامتی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ ہمارے ذاتی خوابوں میں نظر آتے ہیں۔ اسی لیے یہ ہمیں اتنے طاقتور محسوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی اندرونی حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ کتاب میں اینیما اور اینیمس کا بھی ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ 2 بہت خاص آرکیٹائپس ہیں۔ یونگ کے مطابق ہر مرد کی نفسیات میں ایک نسوانی پہلو چھپا ہوتا ہے جسے وہ اینیما کہتے ہیں، اور اسی طرح ہر عورت کی نفسیات میں ایک مردانہ پہلو ہوتا ہے۔
جی، جسے اینیمس کہا جاتا ہے، یہ ہماری شخصیت کے وہ حصے ہیں جنہیں معاشرہ اکثر دبا دیتا ہے۔ جیسے لڑکوں سے کہا جاتا ہے کہ رو مت یا نرمی کا اظہار نہ کرو۔ بالکل، اور لڑکیوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ جارحانہ یا بہت زیادہ منطقی نہ ہوں، تو یہ دبائے گئے حصے ہمارے لاشعور میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک مکمل مرد یا ایک مکمل عورت نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے اندر دونوں خصوصیات موجود ہیں۔ جی، اور خود کو مکمل کرنے کا مطلب ان دونوں کو تسلیم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا ہے۔ تو کتاب کہتی ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایک شخصیت نہیں ہوتی۔ نہیں، بلکہ بہت سے الگ الگ کردار ایک ساتھ رہتے ہیں۔ ہم سب کے اندر تھوڑا سا ہیرو، تھوڑا بزدل، تھوڑا ولی اور تھوڑا چور موجود ہے۔ یہ تو بہت پیچیدہ صورتحال لگتی ہے۔ ایک طرف ہماری چھوٹی سی محدود ایگو ہے جو سمجھتی ہے کہ وہی سب کچھ ہے، اور دوسری طرف یہ طاقتور، عالمگیر اور اکثر ایک دوسرے سے متضاد آرکیٹائپ سے بھرا ہوا لاشعور ہے۔ جی، ایک حصہ ہیرو بننا چاہتا ہے، دوسرا آرام طلب اور بزدل ہے۔ ایک حصہ قربانی دینا چاہتا ہے، دوسرا خود غرض ہے۔ ان سب میں توازن کیسے پیدا ہو؟ یہ تو ایک مستقل اندرونی جنگ کی کیفیت ہے۔ اور یہی جنگ، یہی کشمکش اندرونی کام کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر یہ تضاد نہ ہو تو خود شناسی کے سفر کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اچھا، اس تضاد کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ین اور یانگ کے چینی تصور کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جو مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی، یہ تصور بہت مددگار ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مخالف جوڑوں میں موجود ہے۔ روشنی اور اندھیرا، دن اور رات، گرمی اور سردی، مردانہ اور نسوانی خصوصیات۔ اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے سے بہتر یا کمتر نہیں۔ بالکل، دونوں مل کر ہی ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ یہی اصول ہماری ذات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہمارے اندر محبت بھی ہے اور نفرت بھی، ہمت بھی ہے اور خوف بھی۔ لیکن ہمارا شعوری ذہن، ہماری ایگو، تو ہمیشہ چیزوں کو اچھا اور برا میں تقسیم کرتی ہے۔ ہم اپنی ہمت کو اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے خوف کو برا۔ ہم اپنی محبت کو اپناتے ہیں اور اپنی نفرت کو دبا دیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن چیزوں کو ہم برا سمجھ کر دبا دیتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمارے لاشعور کے اندھیرے میں چلی جاتی ہیں، اور وہاں سے، جیسا کہ ہم نے غصے والی مثال میں دیکھا، ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرنے لگتی ہیں۔ وہ ہمارے خوابوں میں ڈراونے کردار بن کر آتی ہیں۔ جی، یہ ہمارے تعلقات میں زہر گھولتی ہیں۔ ہم جس غصے کو دباتے ہیں وہ کسی غلط جگہ پر، کسی غلط شخص پر نکل جاتا ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ اس اندرونی تقسیم اور کشمکش کا شکار رہیں گے؟ راستہ اس تضاد سے بھاگنا نہیں، بلکہ اس کو قبول کرنا ہے، اس کے بیچ میں کھڑے ہونا ہے۔ کتاب کا ایک بہت ہی طاقتور جملہ ہے، ہم تضاد کو گلے لگا سکتے ہیں، دوئی کو قبول کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے اس اتحاد تک پہنچ سکتے ہیں جس کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ یعنی تضاد ہی اتحاد کا راستہ ہے؟ یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہے۔ یہ ایک پیراڈاکس ہے، اور زندگی اسی طرح کے پیراڈاکسز سے بھری ہوئی ہے۔ جب ہم اپنی ذات کے دونوں پہلوؤں، روشن اور تاریک، کو تسلیم کرنے کی ہمت کرتے ہیں تو ایک تکلیف دہ کشمکش ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن اسی کشمکش کے درمیان سے گزر کر ہم ایک زیادہ گہرے اور سچے اتحاد تک پہنچتے ہیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ یوں سمجھے کہ جیسے مثبت اور منفی پولز مل کر ہی بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اگر صرف مثبت ہو تو کوئی توانائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہماری نفسیاتی توانائی بھی ان اندرونی تضادات کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ مان لینا کہ اس سارے شور اور تضاد کے پیچھے ایک ہی ذات ہے جو ان سب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اسی لیے اس باب کا عنوان ہے کریڈو ان اونم۔ یہ ایک لاطینی جملہ ہے جس کا مطلب ہے میں ایک پر یقین رکھتا ہوں۔ ایک عقیدہ؟ جی، ایک طرح کا عقیدہ، ایک ایمان کہ ان تمام بکھرے ہوئے اور متضاد حصوں کے باوجود ہماری ذات کی بنیاد میں ایک وحدت ہے، اور یہی یقین ہمیں اس مشکل اندرونی سفر پر چلنے کی ہمت دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے شعور کے نیچے ایک وسیع، طاقتور اور پراسرار دنیا ہے جسے لاشعور کہتے ہیں۔ جی، اس دنیا میں ہماری نفسیات کے بنیادی خاکے یعنی آرکیٹائپس زندہ توانائیوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بالکل۔ اور خود شناسی کا سفر اپنی ذات کے ان مختلف اور اکثر متضاد حصوں سے واقف ہو کر ان کے درمیان ایک توازن اور گہرا اتحاد تلاش کرنے کا نام ہے۔
آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا. یہ اس کتاب کی نظریاتی بنیاد ہے. یہ واٹ اور وائی ہے. اور ہاؤ ابھی باقی ہے. جی، ہاؤ ابھی باقی ہے. رابرٹ جانسن صرف نظریہ پیش نہیں کرتے. اندرونی کام کا اصل مقصد ان نظریات کو عملی زندگی کا حصہ بنانا ہے، تاکہ یہ صرف کتابی باتیں نہ رہیں بلکہ ایک زندہ تجربہ بن جائیں. بالکل. اور اپنی اگلی گفتگو میں ہم اسی سفر کو آگے بڑھائیں گے اور اس کتاب میں دیے گئے پہلے عملی طریقے یعنی خوابوں پر کام یا ڈریم ورک پر تفصیل سے بات کریں گے. جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے. ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے خوابوں کی علامتی زبان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں اور ان میں چھپے پیغامات کو جاننے کے لیے رابرٹ جانسن نے کون سا 4 قدمی طریقہ تجویز کیا ہے. اور یہ گفتگو سامعین کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر وہ اگلی بار تک غور کر سکتے ہیں. جی ضرور. اگر ہمارے خواب ہماری ذات کے ایک گہرے، زیادہ وسیع اور زیادہ باشعور حصے سے آنے والے پیغامات ہیں تو اب تک ہم اپنی زندگی میں کن اہم پیغامات کو نظر انداز کرتے آئے ہیں؟ اکثر لوگ خوابوں کو بے معنی یا محض دن بھر کی تھکان کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن کیا ہو اگر یہ خواب آپ کے اندر چھپے ایک عقلمند رہنما کی طرف سے بھیجے گئے خفیہ پیغامات ہوں؟ آج ہم رابرٹ اے جانسن کی کتاب انر ورک کی روشنی میں ان پیغامات کو ڈیکوڈ کرنے کے پہلے 2 قدم سیکھیں گے. جی، پچھلی گفتگو میں ہم نے لاشعور کی وسعت پر بات کی تھی، اور آج ہم اس وسیع دنیا سے آنے والے پیغامات یعنی خوابوں کو سمجھنے کے عملی طریقوں پر غور کریں گے. اور یہ محض ایک دلچسپ مشغلہ نہیں ہے بلکہ یہ خود شناسی کا ایک بہت گہرا عمل ہے. بالکل. اور آج ہم خاص طور پر جانسن کے بتائے ہوئے طریقے کے پہلے 2 مراحل پر بات کر رہے ہیں. پہلا قدم تلازمات قائم کرنا اور دوسرا قدم اندرونی حرکیات کو سمجھنا. چلیں پھر اس دلچسپ موضوع کی تہہ تک پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلے آئیے اس بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا. آخر یہ خواب اتنے اہم ہیں ہی کیوں؟ کتاب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خواب لاشعور کی زبان ہے. اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی شاعرانہ بات ہے یا اس میں کوئی گہری نفسیاتی حقیقت ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے. دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا لاشعور یعنی ہماری شخصیت کا وہ وسیع حصہ جس سے ہم واقف نہیں ہیں، وہ ہماری روزمرہ کی منطقی زبان میں بات نہیں کرتا. اس کا اپنا ایک بالکل الگ محاورہ ہے، اور وہ محاورہ ہے علامتوں کا یعنی سمبلز کا. کتاب کے مطابق خواب اور تخیل یہ وہ 2 شاہراہیں ہیں جن پر چل کر ہمارا لاشعور ہمارے شعوری ذہن تک پہنچتا ہے. اچھا. تو یہ بے ترتیب ذہنی شور نہیں بلکہ انتہائی نفاست سے ترتیب دی گئی علامتی گفتگو ہے. یعنی لاشعور ہمیں جان بوجھ کر الجھانا نہیں چاہتا بلکہ علامتیں ہی وہ واحد زبان ہے جو وہ بول سکتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے اس کی مادری زبان میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. بالکل یہی نقطہ ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کارل جونگ کا مشہور برفانی تودہ یعنی آئس برگ کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، جو شاید اس تصور کو سمجھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. ہاں، یہ برفانی تودے کی مثال تو ذہن ہلا دیتی ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا شعوری ذہن، ہماری انا یعنی وہ حصہ جسے ہم میں سمجھتے ہیں، وہ اس تودے کی صرف وہ چھوٹی سی نوک ہے جو پانی کے اوپر نظر آتی ہے. جی، اور لاشعور وہ 95% دیو ہیکل حصہ ہے جو پانی کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے. یہی ہماری جبلتوں، ہماری بھولی بسری یادوں اور ہماری پوشیدہ صلاحیتوں کا مرکز ہے. خواب اسی گہرے، طاقتور اور پراسرار حصے کی طرف سے آنے والے خطوط ہیں. تو جس طرح ایک جہاز کے کپتان کے لیے پانی کے نیچے چھپے برفانی تودے کو نظر انداز کرنا تباہ کن ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارے لیے اپنے لاشعور کے ان پیغامات کو مسلسل نظر انداز کرنا نفسیاتی طور پر بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ تو ایک طرح سے خوفناک بھی ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے بیشتر فیصلے، خوف اور خواہشات ایک ایسی جگہ سے آ رہے ہیں جسے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے. اچھا، تو یہ سب سننے میں تو بہت دلچسپ لگتا ہے، لیکن اصل میں کوئی اسے کرے کیسے؟ اگر آج رات میں کوئی عجیب خواب دیکھوں تو صبح اٹھ کر پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہیں سے جانسن کا عملی طریقہ شروع ہوتا ہے.
پہلا قدم ہے تلازمات یعنی ایسوسیشنز قائم کرنا۔ یہ پورے عمل کی بنیاد ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کو لکھیں اور پھر خواب کی ہر ایک شبیہ کو الگ الگ لیں، چاہے وہ کوئی شخص ہو، کوئی جانور، کوئی عمارت، کوئی رنگ یا کوئی احساس۔ ہر ایک چیز کو؟ جی، ہر ایک چیز کو۔ پھر ہر شبیہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی آتا ہے، کوئی یاد، کوئی خیال، کوئی احساس، اسے بغیر کسی سینسرشپ کے لکھتے جائیں۔ بغیر سینسرشپ کے؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی بالکل ہی بے تکی بات بھی ذہن میں آئے تو اسے بھی لکھنا ہے؟ خاص طور پر اگر وہ بے تکی لگے، کیونکہ اکثر سب سے زیادہ غیر منطقی لگنے والا خیال ہی لاشعور کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے، صرف ایک صحافی کی طرح ہر آنے والے خیال کو ریکارڈ کرنا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ اکثر لوگ فوراً گوگل پر خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا خوابوں کی تعبیر والی کوئی کتاب کھول لیتے ہیں۔ کتاب اس بارے میں بہت سخت موقف اختیار کرتی ہے کہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ لیکن کیوں؟ صدیوں سے لوگ مانتے آئے ہیں کہ سانپ کا مطلب دشمنی ہے یا اڑنے کا مطلب آزادی۔ کیا کتاب ان تمام پرانی باتوں کو غلط قرار دے رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے بہت سے سننے والے اس پر سوال اٹھائیں گے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب ان روایتی تشریحات کو مکمل طور پر رد نہیں کرتی، لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ جانسن کا سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ کوئی بھی خوابی علامت اس شخص سے الگ نہیں کی جا سکتی جو اسے دیکھ رہا ہے۔ ہر علامت کا مطلب انتہائی ذاتی ہوتا ہے۔ اچھا۔ ایک شخص جس کے گھر میں پالتو سانپ ہو، اس کے لیے خواب میں سانپ دیکھنا دوستی یا سکون کی علامت ہو سکتا ہے، جبکہ کسی ایسے شخص کے لیے جسے سانپوں سے ڈر لگتا ہو، یہ دھوکے یا خطرے کی علامت ہوگا۔ تو خوابوں کی لغات کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے آپ کو لکھا گیا کوئی ذاتی محبت بھرا خط گوگل ٹرانسلیٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ آپ کو الفاظ کا مطلب تو شاید مل جائے، لیکن اس کے پیچھے چھپے جذبے اور ذاتی سیاق و سباق کو آپ کبھی نہیں پکڑ پائیں گے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ تو سب سے بڑا نکتہ یہ ہے کہ خواب کا تجزیہ خود شناسی کا عمل ہے، قسمت کا حال جاننے کا نہیں۔ بالکل، اور اسی ذاتی معنویت کو برقرار رکھنے کے لیے کتاب ایک خاص ٹیکنیک بتاتی ہے جسے وہ پہیہ اور تیلیوں یعنی ویل اینڈ سپوکس کا طریقہ کہتی ہے۔ ہاں، یہ زنجیری تلازمات کے برعکس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی شبیہ، مثال کے طور پر نیلا کمرہ، آپ کے پہیے کا مرکز یعنی ہب ہے۔ آپ کا ہر تلازمہ ایک تیلی یعنی سپوک کی طرح ہونا چاہیے جو براہ راست اسی مرکزی شبیہ سے جڑا ہو۔ اچھا، جیسے نیلا کمرہ سمندر کی یاد دلاتا ہے، نیلا کمرہ میرے بچپن کے کمرے کا رنگ، نیلا کمرہ اداسی کا احساس۔ اس کے برعکس زنجیری تلازمہ یوں ہوگا: نیلا کمرہ، اداسی، ہسپتال، میری بیمارہ آنٹی۔ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ دو ہی قدم میں ہم اصل خواب سے کتنا دور نکل گئے۔ اچھا، تو یہ پہیرا اور تیلیوں کا طریقہ ہمیں اصل موضوع پر مرکوز رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارا ذہن قدرتی طور پر بھٹکنے پر مائل ہے۔ یہ ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے تاکہ ہم لاشعور کے اصل پیغام پر مرکوز رہیں، نہ کہ اپنے شعوری خیالات کی بھول بھلیوں میں کھو جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یہ مشق کریں گے تو ہمارے پاس ہر شبیہ کے لیے کئی تلازمات جمع ہو جائیں گے۔ ہم یہ کیسے جانیں گے کہ ان میں سے کون سا درست ہے؟ کیا یہ صرف اندازہ لگانا ہے؟ نہیں، اس کے لیے جونگ نے ایک بہت دلچسپ معیار دریافت کیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب آپ درست تلازم تک پہنچتے ہیں تو آپ کو توانائی کا ایک جھونکا سا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو اندر سے ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بات دل کو لگتی ہے، یعنی اٹ کلکس والی بات۔ جی بالکل۔ یہ صرف ایک ذہنی خیال نہیں ہوتا، بلکہ ایک جذباتی اور کبھی کبھی جسمانی رد عمل بھی ہوتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا جیسے کوئی چیز اپنی صحیح جگہ پر آ گئی ہو۔ آپ کو اندر سے آواز آتی ہے کہ ہاں یہی ہے۔ یہ ایک بدیہی پہچان ہے، جیسے آپ نے علامت کے پیچھے چھپی توانائی کو چھو لیا ہو۔ واو، یعنی یہ ایک زندہ عمل ہے، کوئی خشک ذہنی مشق نہیں۔ یہ ذاتی تلازمات جمع کرنا تو ایسا ہے جیسے ہم نے ایک قدیم زبان کے سارے حروف اکٹھے کر لیے ہوں۔ لیکن صرف حروف سے تو بات نہیں بنتی، ہمیں انہیں جوڑ کر جملے بنانے پڑیں گے۔ تو اگلا قدم کیا یہی ہے؟ ہم ان علامتوں کو اپنی زندگی سے کیسے جوڑتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی دوسرا قدم ہے جسے کتاب حرکیات یعنی ڈائنامکس کہتی ہے۔
اس قدم میں ہم خواب کی علامتی دنیا سے اپنی حقیقی روزمرہ کی نفسیاتی زندگی میں ایک پل بناتے ہیں۔ ہر شبیہہ اور اس سے جڑے درست تلازم کو لینے کے بعد ہم خود سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ میرے وجود کا کون سا حصہ ہے؟ میں نے حال ہی میں اپنی زندگی میں اس خصلت یا احساس کو کہاں کام کرتے دیکھا ہے؟ اور یہیں پر کتاب وہ انقلابی اصول پیش کرتی ہے جسے سمجھنا شاید سب سے مشکل ہے۔ خوابوں کو سب سے پہلے اپنے اندرونی حوالے سے سمجھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے جب خواب میں دوسرے لوگ جیسے ہمارے گھر والے یا دوست نظر آ رہے ہوں؟ یہی اس پورے عمل کا سب سے اہم اور میں کہوں گا سب سے چونکا دینے والا اصول ہے۔ اگر آپ کے خواب میں آپ کا باس، آپ کا شریک حیات یا آپ کا پڑوسی نظر آتا ہے تو 99% امکان یہی ہے کہ یہ خواب ان حقیقی لوگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک منٹ۔ جی، لاشعور ان کی شبیہہ کو آپ کے اندر موجود کسی خوبی یا خامی کی علامت کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خواب میں اپنے کسی دشمن کو دیکھوں جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ دشمن دراصل میں خود ہوں؟ یہ بات ماننا تو بہت مشکل ہے۔ بالکل مشکل ہے، اور اسی لیے یہ اتنا طاقتور ہے۔ کتاب میں ایک مثال ہے کہ ایک تنگ نظر ضدی آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اس کی بہت کھلے ذہن والی بیوی اس سے بحث کر رہی ہے اور اسے اپنا نقطہ نظر بدلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں اس کی بیوی سے بحث ہوئی ہو، لیکن خواب کا پیغام اس کی بیوی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا لاشعور ہے جو بیوی کی شبیہہ استعمال کر کے اسے بتا رہا ہے کہ اسے اپنے اندر کی نسائی توانائی، یعنی اپنے جذبات، اپنی سوچ کی لچک اور نئے خیالات کو قبول کرنے کی صلاحیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی اپنی اندرونی کھلے ذہن والی بیوی اس کی تنگ نظر آنا سے لڑ رہی ہے۔ یعنی خواب میں نظر آنے والا ہر شخص، چاہے وہ ہمارا دوست ہو یا دشمن، دراصل ہمارے ہی وجود کا ایک بھولا بسرا یا نظر انداز کیا ہوا حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خواب ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری پوری شخصیت دکھاتا ہے، نہ کہ صرف وہ حصہ جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ بالکل، خواب ایک آئینہ ہے۔ اگر خواب میں کوئی چور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقت میں چور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت کا کوئی حصہ آپ کی توانائی چرا رہا ہے، یا آپ خود اپنے ساتھ کسی معاملے میں ایماندار نہیں ہیں، یا آپ نے اپنی شخصیت کے کسی قیمتی حصے کو کہیں بند کر دیا ہے اور اسے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ خواب اکثر ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے انتہا کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہماری توجہ کسی ایسی خوبی کی طرف مبذول کرا سکیں جسے ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ جب آپ اندرونی شخصیات کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بہت سے لوگ رہتے ہیں؟ یہ اسپلٹ پرسنالٹی جیسا نہیں لگتا؟ یہ تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ کسی بیماری کی علامت نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہماری شخصیت یکسنگی نہیں ہے۔ ہمارے اندر مختلف رجحانات، خواہشات اور توانائیاں موجود ہوتی ہیں۔ کتاب تجویز کرتی ہے کہ ہم خواب کے کرداروں کو ایسے دیکھیں جیسے وہ ہمارے اندر رہنے والے حقیقی لوگ ہیں، اور ان کو وضاحتی نام بھی دیں۔ نام دیں؟ جیسے؟ مثلاً میرا اندرونی نقاد، بہادر جنگجو، عقل مند بزرگ یا جابر ماں۔ ان کو نام دینے سے یہ تجریدی تصورات سے ٹھوس اندرونی کردار بن جاتے ہیں جن کے ساتھ ہم ایک رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ میرے کلائنٹ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک امتحان کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، حالانکہ اسے اسکول چھوڑے ہوئے 20 سال ہو گئے تھے۔ یہ ایک بہت عام خواب ہے۔ ہاں، یہ خواب تو بہت لوگ دیکھتے ہیں۔ جی، تلازمات کے ذریعے پتہ چلا کہ اس کے لیے امتحان کا مطلب تھا جانچے جانا یا ناکام ہونے کا خوف۔ جب ہم نے دوسرے قدم یعنی حرکیات پر کام کیا تو اس نے خود سے پوچھا، میں اپنی زندگی میں آج کل کہاں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے جانچا جا رہا ہے؟ فوراً یہ بات اس کی نئی نوکری کے دباؤ سے جڑ گئی، جہاں اسے ہر روز لگ رہا تھا کہ وہ ایک آزمائش سے گزر رہا ہے اور اسے خود کو ثابت کرنا ہے۔ تو خواب کا امتحان دینے والا طالب علم اس کی شخصیت کا وہ حصہ تھا جو دباؤ اور ناکامی کے خوف میں مبتلا تھا۔ بالکل۔ یہ مثال تو اس پورے عمل کو بہت واضح کر دیتی ہے۔ اسے ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلا قدم خواب کے اجزاء یعنی انگریڈینٹس اکٹھے کرنا ہے، جی۔ اور دوسرا قدم یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی کی کچن میں یہ اجزاء آج کل کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ، اور یہ دیکھنا کہ خواب کا چور شاید آپ کی وہ توانائی ہے جو آپ فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں، یا خواب کا بادشاہ آپ کی وہ قائدانہ صلاحیت ہے جسے آپ استعمال کرنے سے ڈر رہے ہیں۔
درست. یہ قدم ہمیں خود کو زیادہ گہرائی اور ہمدردی سے سمجھنے میں مدد دیتا ہے. تو آج ہم نے اپنے لاشعور کی خفیہ زبان کو سمجھنے کے لیے پہلا کوڈ توڑا ہے. ہم نے سیکھا کہ خوابوں کی ذاتی ڈکشنری کیسے بنائی جائے اور پھر ان علامتوں کو اپنی اندرونی دنیا کے نقشے پر کیسے تلاش کیا جائے. جی، اور یہ پہلے 2 اقدامات ایک ایسی لازمی بنیاد فراہم کرتے ہیں جس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن ہے. یہ ہمیں جلد بازی میں غلط نتائج اخذ کرنے سے روکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارا تجزیہ ہماری اپنی ذاتی اور مستند حقیقت پر مبنی ہو. یہ محنت طلب کام ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی بھی تشریح محض ایک قیاس آرائی ہوگی. جی، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ہمیں ہماری اگلی نشست کے لیے بالکل تیار کرتا ہے، جہاں ہم ان جمع کیے ہوئے حروف اور جملوں سے ایک مکمل کہانی بنائیں گے. یقیناً اپنی اگلی گفتگو میں ہم جانسن کے 4 قدمی طریقے کے آخری 2 مراحل پر بات کریں گے. تیسرا قدم تشریحات، جہاں ہم اس تمام معلومات کو ملا کر ایک مربوط اور معنی خیز پیغام بنائیں گے. اور چوتھا قدم؟ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم رسومات یعنی ریچولز، جس میں خواب کی اس حکمت کو محض ذہنی طور پر سمجھنے کے بجائے ٹھوس اور عملی طور پر اپنی شعوری زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے. یہ سفر ہر قدم پر مزید دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. اس عمل کو مکمل کرنے کا انتظار رہے گا. پچھلی گفتگو میں ہم نے خوابوں پر کام کرنے کے جو 4 مراحل ہیں ان میں سے پہلے 2 پر بات کی تھی. ہم نے یہ سیکھا کہ خواب کی تصویروں سے جڑے اپنے ذاتی احساسات، اپنے خیالات، ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے، اور پھر یہ دیکھا کہ وہ تصویریں ہماری اپنی شخصیت کے کن حصوں کی عکاسی کرتی ہیں. بالکل، یعنی ہم نے خواب سے سارا خام مواد جو کلوز تھے وہ اکٹھے کر لیے. آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. آج ہم آپ کہیں کہ جاسوس بھی بنیں گے اور ایک فنکار بھی. دلچسپ. پہلے جاسوس کا کام، ان تمام اشاروں کو جوڑ کر یہ پتہ لگانا کہ خواب کا اصل پیغام کیا ہے، اور پھر جو شاید سب سے اہم حصہ ہے، جو تخلیقی حصہ ہے. ہاں، ایک فنکار کا کام، اس پیغام کو لے کر اپنی زندگی میں اس سے کچھ حقیقی، کچھ ٹھوس تخلیق کرنا. یہ بہت ہی خوبصورت تشبیہ ہے، کیونکہ تعبیر کا مرحلہ واقعی ایک طرح سے جاسوسی کا کام ہے، اور اگلا مرحلہ جسے جانسن رسم کہتے ہیں وہ تو خالصتاً ایک تخلیقی عمل ہے. تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی، تو مرحلہ نمبر 3 یعنی تعبیرات یا انٹرپریٹیشنز. تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس سارے سراغ موجود ہیں. ہم نے خواب کی ہر تصویر، ہر کردار، ہر احساس کو اپنی ذات سے جوڑ لیا ہے. اب ان سب کو ملا کر ایک کہانی کیسے بنائیں؟ مطلب شروع کہاں سے کریں؟ دیکھیں، جانسن کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ کوئی اندازے لگانے کا نہیں ہے. یہ پہلے 2 مراحل سے بہت منطقی طور پر نتیجہ نکالنے کا عمل ہے. جب آپ کے پاس سارا مواد موجود ہو تو آپ خود سے کچھ بنیادی سوالات پوچھتے ہیں. جیسے یہ خواب مجھے مجموعی طور پر کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس سارے منظرنامے کا مرکزی خیال، اس کی مین تھیم کیا ہے. اور کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ خواب ہماری اندرونی حالت کا ایک سنیپ شاٹ ہوتا ہے. جی، یعنی یہ کوئی مستقبل کی پیشگوئی نہیں کر رہا، نہ ہی ماضی کا کوئی قصہ سنا رہا ہے. وہ بس یہ بتا رہا ہے کہ اس لمحے ابھی ہمارے اندر لاشعوری سطح پر کیا چل رہا ہے. یہ ایک طرح کا آپ کہیں کہ MRI ہے ہماری روح کا، ہے نا؟ بالکل یہی بات ہے. کیا خوبصورت تشبیہ دی ہے. یہ حال کی ایک بے حد ایماندارانہ تصویر ہے، اور ایک اچھی تعبیر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ مختصر اور جامع ہو. اچھا، وہ خواب کے پیغام کو 1 یا 2 جملوں میں بیان کر دیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہے کہ اس پیغام کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے. مطلب اب آگے کیا؟ جی بالکل، یعنی یہ خواب مجھے بتا رہا ہے کہ میں اپنی تخلیقی توانائی کو نظر انداز کر رہا ہوں اور مجھے اسے سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. بس اتنی سی بات. یہیں پر آ کر اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں. میں خود بھی پھنس جاتا ہوں. مان لیں کہ ایک ہی خواب کی کئی ممکنہ تعبیریں نکل رہی ہیں. جیسے اگر کسی نے خواب میں ایک پرانا خستہ حال گھر دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یا کوئی رشتہ کمزور پڑ رہا ہے، یا شاید اس کے عقائد کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اب اتنے سارے امکانات میں سے صحیح راستہ کیسے چنا جائے؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے، اور جانسن اس کے لیے ایک بہت ہی عملی طریقہ بتاتے ہیں. کیا؟
وہ کہتے ہیں کہ اپنی تمام ممکنہ تعبیروں کو کاغذ پر لکھ لیں۔ لکھ لیں؟ جی، یہ دیکھنے میں ایک معمولی سا کام لگتا ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ جب خیالات صرف ذہن میں ہوتے ہیں نا، تو وہ دھندلے اور مبہم سے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن لکھنے کا عمل انہیں ٹھوس شکل دیتا ہے۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے ان تعبیروں کو لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اکثر فوراً واضح ہو جاتا ہے کہ کون سی بات دل کو لگ رہی ہے۔ اور اس دل کو لگنے والی بات کا تعلق توانائی سے ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ صحیح تعبیر وہ ہے جو آپ کے اندر ایک توانائی کی لہر پیدا کرے۔ جی، جب آپ اسے پڑھتے یا سوچتے ہیں تو ایک کلک کسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز اپنی صحیح جگہ پر بیٹھ گئی ہو۔ آپ کو اچانک اپنے حالات پر ایک نئی اور واضح روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ ہاں، یہ ایک طرح کا آہا مومنٹ ہوتا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں کوئی تعبیر اس لیے کلک کر رہی ہو کیونکہ وہ ہمارے نفس کو، ہماری انا کو اچھی لگ رہی ہے؟ اوہ، یہ بہت اہم سوال ہے۔ شاید وہ ایک مشکل سچائی سے بچنے کا آسان راستہ دکھا رہی ہو۔ کیونکہ ہمارا نفس تو بہت چالاک ہوتا ہے، وہ ہمیں وہی کہانی سنائے گا جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ تو اس جال سے کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے جانسن نے 2 بہت اہم رہنما اصول دیے ہیں۔ پہلا، اس تعبیر سے ہوشیار رہیں جو آپ کی انا کو بڑھاوا دے۔ یعنی جو آپ کو بہت اچھا محسوس کرائے؟ جی۔ اگر آپ کی تعبیر کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میں کتنا عظیم ہوں یا میں تو بالکل صحیح راستے پر ہوں، تو شاید آپ نے خواب کا اصل پیغام کھو دیا ہے۔ خواب اکثر ہماری کمزوریوں، ہماری کوتاہیوں، ہمارے نامکمل کاموں کی طرف اشارہ کرنے آتے ہیں، ہماری تعریف کرنے نہیں۔ یعنی اگر خواب ہمیں آئینے میں وہ چہرہ دکھا رہا ہے جو بہت حسین ہے، تو شاید ہمیں ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ کوئی ماسک تو نہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا اصول، اس تعبیر سے بچیں جو ذمہ داری کسی اور پر ڈالتی ہو۔ اچھا۔ خواب ہمیشہ بلا استثناء ہماری اپنی نفسیات کے بارے میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا باس آپ پر چیخ رہا ہے، تو خواب کا پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ کا باس کتنا برا انسان ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آپ کے اندر کا کون سا حصہ ہے جو باس کی طرح برتاؤ کر رہا ہے، یا آپ کے اندر کا کون سا حصہ ہے جو اس طرح کی تنقید سے بے بس محسوس کرتا ہے۔ خواب ہمیشہ ہمیں اپنی ذات کی طرف واپس لاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فرض کریں ہم نے ایک ایسی تعبیر ڈھونڈ لی ہے جو ان دونوں اصولوں پر پوری اترتی ہے۔ ہمیں پیغام مل گیا، ہم نے اسے سمجھ لیا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گہری بات سمجھتے ہیں اور پھر اگلے دن تک اسے بھول جاتے ہیں۔ جی، بالکل۔ وہ صرف ایک دلچسپ خیال بن کر رہ جاتی ہے۔ اس سمجھ کو محض خیال سے زیادہ بنانے کا کوئی طریقہ ہے؟ اسے اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے، اور یہی ہمیں جانسن کے طریقہ کار کے چوتھے اور ان کے مطابق سب سے اہم مرحلے پر لے کر آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ رسومات یا ریچولز۔ یہ وہ قدم ہے جو خواب سے حاصل ہونے والی بصیرت کو محض ذہنی مشق سے نکال کر زندہ حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ ایک منٹ، رسم؟ یہ لفظ سن کر تو ذہن میں بہت بڑی بڑی کوئی مذہبی یا ثقافتی تقریبات کا خیال آتا ہے۔ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمیں کوئی بہت بڑا اہتمام کرنا ہوگا؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اور آپ کا یہ رد عمل بالکل فطری ہے، لیکن یہاں رسم کا مطلب بہت مختلف اور بہت ذاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خواب کے پیغام کے جواب میں کوئی چھوٹا سا ٹھوس جسمانی عمل کرنا۔ جسمانی عمل؟ جی، کارل ینگ کی ایک ساتھی تھی ٹونی وولف۔ وہ اپنے مریضوں سے پوچھتی تھیں، آپ نے کل رات کے خواب کے بارے میں کیا کیا؟ کیا سوچا نہیں، کیا کیا؟ بالکل، ان کا زور کیا کیا پر تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ آپ کو اپنے پٹھوں سے، اپنے جسم سے کچھ کرنا ہوگا۔ یعنی بات صرف ذہن تک محدود نہ رہے بلکہ جسم تک پہنچے۔ لیکن اس کی منطق کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا جسمانی عمل اتنی بڑی نفسیاتی تبدیلی کیسے لا سکتا ہے؟ اس کی منطق یہ ہے کہ ہمارا لاشعور الفاظ کی زبان نہیں سمجھتا، وہ تصویروں، احساسات اور علامات کی زبان سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خواب ہمیں اسی علامتی زبان میں پیغام بھیجتا ہے۔ جب ہم جواب میں کوئی علامتی جسمانی عمل کرتے ہیں تو ہم لاشعور کو اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ پیغام موصول ہوا، میں نے اسے سنا اور میں اسے سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔
یہ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک پل تعمیر کرتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ اگر کسی کا خواب اسے بتا رہا ہے کہ اسے زندگی میں زیادہ مٹھاس یا خوشی کی ضرورت ہے، تو اس کی رسم کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی رسم بہت سادہ ہو سکتی ہے۔ شاید وہ شخص ایک چمچ شہد بہت آہستہ آہستہ پورے دھیان کے ساتھ کھائے اور اس مٹھاس کو واقعی محسوس کرے۔ یا شاید وہ ایک پھول خرید کر اپنے میز پر رکھ دے۔ عمل کا بڑا ہونا ضروری نہیں، اس کا علامتی ہونا ضروری ہے۔ اگر خواب کسی الجھے ہوئے رشتے کو سلجھانے کا کہہ رہا ہے تو اس کی رسم یہ ہو سکتی ہے کہ ایک الجھے ہوئے دھاگے کو لے کر اسے آہستہ آہستہ سلجھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر خواب میں کسی سے جھگڑا ہوا ہے تو جا کر فوراً اس شخص سے بات کی جائے۔ مطلب رسم ایک عملی قدم بھی ہو سکتی ہے اور ایک علامتی بھی۔ بالکل، کبھی کبھی خواب سیدھا سیدھا عملی قدم اٹھانے کا کہتا ہے اور وہی اس کی رسم ہوتی ہے، لیکن اکثر خاص طور پر جب خواب گہرے نفسیاتی موضوعات پر ہو تو ایک چھوٹا علامتی عمل زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جانسن اس کے لیے کچھ اصول بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسم کو چھوٹا، نجی اور خاموش ہونا چاہیے۔ نجی اور خاموش کیوں؟ کیا ہم اس کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکتے؟ اکثر تو ہم اپنی کامیابیاں دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم بتاتے ہیں ہم اس عمل کی توانائی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں اور یہ عمل واپس ذہنی اور فکری سطح پر چلا جاتا ہے، جبکہ اس کا مقصد جسمانی اور احساس کی سطح پر رہنا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا راز ہے۔ جی، یہ آپ اور آپ کے لاشعور کے درمیان ایک خفیہ معاہدے کی طرح ہے۔ اس کو خواب کا احترام کرنا کہتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو ایک بیج ملا اور آپ نے اسے واپس اسی زمین میں بو دیا تاکہ وہ ایک پودے کی شکل اختیار کر سکے۔ کتاب میں پھولوں کی تقریب یعنی دی سیریمنی آف دا فلاورز کی مثال اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ جی، وہ ایک شاندار مثال ہے۔ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ وہ ایک خانقاہ میں ہے جہاں اچانک ہر طرف خوبصورت پھول کھل اٹھتے ہیں۔ اس خواب کے گہرے اثر کے بعد اس نے اس کا احترام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، وہ بس باہر گئی، کچھ تازہ پھول خریدے اور گھر آ کر انہیں بہت توجہ اور محبت سے ایک گلدان میں سجایا۔ اس نے یہ عمل پوری خاموشی اور سنجیدگی سے کیا۔ اور اس چھوٹے سے عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حیران کن تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ اس دن کے بعد اس کی زندگی میں مثبت واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے رشتے بہتر ہونے لگے، کام میں نئے موقع ملنے لگے۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ جانسن کہتے ہیں کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ نفسیاتی توانائی کا اصول ہے۔ جب ہم اپنی اندرونی دنیا کو توانائی اور توجہ دیتے ہیں تو اکثر اس کے متوازی بیرونی دنیا میں بھی توانائی حرکت میں آ جاتی ہے۔ اچھا، وہ چھوٹی سی رسم اس کی اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان ایک رابطہ بن گئی۔ اس نے اپنے اندر کچھ ٹھیک کیا اور اس کی گونج باہر کی دنیا میں سنائی دی۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ 4 قدمی طریقہ صرف خوابوں کا تجزیہ کرنے کا فارمولا نہیں ہے۔ یہ تو ذاتی ترقی کا ایک عملی اور زندہ راستہ ہے۔ بالکل۔ تعبیر ہمیں نقشہ دیتی ہے، لیکن رسم وہ پہلا قدم ہے جو ہم اس نقشے پر چلتے ہوئے اٹھاتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ شعور اور لاشعور کے درمیان ایک خشک علمی تعلق کو ایک زندہ سانس لیتے ہوئے مکالمے میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ واہ! یہ خوابوں کو صرف سمجھنے سے آگے بڑھ کر انہیں جینے کا عمل ہے، چھوٹے چھوٹے علامتی کاموں کے ذریعے۔ یہ علم کو حکمت میں بدلنے کا سفر ہے۔ یہ صرف یہ جاننا نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اسے حقیقت میں کر گزرنا ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک طاقتور تصور ہے۔ خوابوں کی دنیا پر ہماری یہ گہری گفتگو یہاں مکمل ہوتی ہے، لیکن یہ سفر ختم نہیں ہوا۔ جی نہیں۔ جسے وہ فعال تخیل یا ایکٹیو امیجنیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ سفر ہوگا جس میں ہم دیکھیں گے کہ جاگتے ہوئے اپنے تخیل کے ساتھ شعوری طور پر کیسے کام کیا جائے اور اپنی نفسیات کے ان کرداروں سے براہ راست مکالمہ کیسے کیا جائے جن سے ہم خواب میں ملتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے خوابوں کی دنیا میں ایک گہری چھلانگ لگائی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ ہمارا لاشعور نیند میں ہم سے کیا کہتا ہے۔ جی۔ آج ہم ایک قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ آج ہم جاگتے ہوئے پورے ہوش و حواس میں اپنے اندر کی اس دنیا کا دروازہ کھٹکھٹانے والے ہیں۔ بالکل۔
آج ہم بات کریں گے تخیل فعال یا ایکٹیو امیجنیشن کی۔ جی، اور یہ خوابوں کی تعبیر سے اگلا درجہ ہے۔ یہ صرف یہ سمجھنے کی کوشش نہیں ہے کہ لاشعور کیا کہہ رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ ایک مکالمہ، ایک ڈائیلاگ شروع کرنے کی کوشش ہے۔ ایک مکالمہ، واہ! آج ہم اسی پر اسرار لیکن بہت طاقتور عمل کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ ہے کیا؟ یہ محض خیالی پلاؤ پکانے سے کیسے مختلف ہے؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اور یہ کیسے ہماری ذات کے لیے ایک عظیم اساطیری سفر بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے اس انجان جنگل میں اترتے ہیں۔ میرا پہلا سوال وہی ہے جو شاید سب کے ذہن میں ہوگا۔ دن میں خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اس میں، اور تخیل فعال میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا فرق بہت بنیادی ہے۔ دیکھیں، کتاب بتاتی ہے کہ تخیل کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے غیر فعال فینٹیسی، یعنی پیسو فینٹیسی۔ یہ وہی ہے جسے ہم دن میں خواب دیکھنا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اپنے ذہن میں چلنے والی فلم کے صرف تماشائی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا، اور اب آپ بار بار ذہن میں وہی منظر چلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ کبھی آپ جیت رہے ہیں، کبھی ہار رہے ہیں، لیکن آپ اس کہانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ یا کسی چیز کی فکر کرنا جہاں ذہن میں بار بار برے سے برے خیال آتے ہیں اور ہم بے بس ہو کر بس انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ بالکل، وہ بھی غیر فعال فینٹیسی ہے۔ تو پھر تخیل فعال اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کیسے؟ اس میں آپ کی انا، یعنی ایگو، مطلب آپ کی شخصیت کا وہ حصہ جو روزمرہ کی زندگی میں فیصلے کرتا ہے، جی، وہ محض تماشائی نہیں رہتا۔ وہ شعوری طور پر اس تصوراتی دنیا میں قدم رکھتا ہے اور ایک فعال کردار بن جاتا ہے۔ ایک فعال کردار؟ جی، آپ وہاں موجود کرداروں سے سوال کرتے ہیں، ان سے بحث کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں یا ان سے دوستی کرتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ مکالمہ ہے، صرف ایک ذہنی فلم نہیں۔ یہ سننے میں تو بہت دلچسپ ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے، یہ تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے۔ ہاں، کیوں؟ کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ یہ سب تو میں خود ہی بنا رہا ہوں، یا میں تو بس خود سے ہی باتیں کر رہا ہوں۔ اس احساس کا کیا کیا جائے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسا لگ رہا ہے تو وہ بالکل صحیح راستے پر ہے۔ اچھا؟ جانسن کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ آپ اپنے ہی مختلف حصوں یا ذاتوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے ہی حصوں سے؟ جی، کتاب میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ ہمارا تخیل ایک ٹرانسفارمر کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹرانسفارمر؟ جی، یہ لاشعور میں موجود غیر مرئی توانائی کو لیتا ہے، جیسے کوئی موڈ، کوئی جذبہ یا کوئی کمپلیکس، اور اسے تصویروں کا لباس پہنا دیتا ہے۔ واہ! تاکہ ہمارا شعوری ذہن اسے دیکھ سکے، سمجھ سکے، اسے بات کر سکے۔ اچھا، تو جو کردار ہمارے تخیل میں آتے ہیں وہ دراصل ہمارے ہی اندرونی احساسات یا توانائیوں کی شکلیں ہیں؟ جب مجھے کسی بات پر شدید غصہ یا پریشانی ہوتی ہے تو وہ دراصل میرے لاشعور کا ایک کردار ہے جو تصویر بن کر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ تو سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ اور اسی لیے یہ تجربات اکثر اصل زندگی سے بھی زیادہ سچے لگتے ہیں۔ سچ سے زیادہ سچے؟ جی، کیونکہ یہ ہماری زندگیوں پر روزمرہ کے واقعات سے زیادہ گہرا اور ٹھوس اثر ڈالتے ہیں۔ کتاب میں ڈان کیوٹے کی کہانی کا ذکر ہے۔ وہ کہتا تھا کہ میں گندم سے بہتر گندم سے بنی روٹی کی تلاش میں ہوں۔ یعنی وہ کسی گہری حقیقت کی تلاش میں تھا؟ بالکل، وہ صرف مادی حقیقت نہیں بلکہ ایک روحانی، ایک ماورائی حقیقت کی تلاش میں تھا۔ تخیل فعال بھی ہمیں اسی گہری اندرونی حقیقت سے جوڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کردار ہمارے اندرونی احساسات ہیں تو پھر ان کہانیوں کا کیا مطلب ہے جو بعض اوقات بہت بڑی اور ذاتی زندگی سے غیر متعلقہ لگتی ہیں؟ جیسے کسی کا خود کو شاہ آرتھر کے دربار میں دیکھنا یا قدیم یونان کے دیوتاؤں سے ملنا۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ یہاں سے یہ عمل اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جب لوگ یہ کام شروع کرتے ہیں تو ان کے تخیل میں آنے والے مناظر ان کی ذاتی زندگی، جیسے دفتر کی پریشانی یا گھریلو مسائل، ان سے متعلق نہیں ہوتے۔ جی، ان سے متعلق نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی اساطیری مہم جوئی یعنی میتھک جرنی کی طرح محسوس ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لاشعور میں چلنے والے کسی بہت بڑے موضوع کی علامتی نمائندگی ہے۔ ایک منٹ، یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، کہیں یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک خوبصورت طریقہ تو نہیں؟ یہ بہت حقیقی سوال ہے۔ کہ اصل زندگی کی پریشانیاں چھوڑ کر
انسان شاہ آرتھر کے دربار میں پہنچ جائے؟ اس میں اور حقیقت سے فرار یعنی اسکیپزم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، بظاہر یہ فرار لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ فرار نہیں بلکہ سامنا کرنا ہے۔ سامنا کرنا؟ کس چیز کا؟ اپنے اندر کی بنیادی کہانیوں اور کرداروں کا۔ انہیں آرکیٹائپس کہتے ہیں۔ آرکیٹائپس؟ جی، وہ بنیادی کردار یا کہانیاں جو ہر انسان، ہر تہذیب میں مشترک ہیں، جیسے عقل مند بوڑھا، بہادر ہیرو یا ماں کا تصور۔ یہ ہمارے اجتماعی لاشعور کا حصہ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب حقیقی زندگی میں ہم اپنی ملازمت، خاندان اور ذمہ داریوں کی وجہ سے ان مہمات پر تو نہیں نکل سکتے ہیں نا؟ بالکل نہیں۔ تو تخیل فعال ہمیں ان طاقتور توانائیوں کو شعوری اور محفوظ طریقے سے جینے کا ایک جائز راستہ فراہم کرتا ہے۔ گویا یہ ہمارے اندر کی اس ہیرو والی توانائی کو ایک راستہ فراہم کرنے کا نام ہے جسے حقیقی دنیا میں جگہ نہیں ملتی۔ بالکل۔ لیکن ایک مہم جوئی میں خطرات بھی تو ہوتے ہیں۔ اس اندرونی جنگل کے خطرات کیا ہیں؟ آپ نے پہلے سائے یعنی شیلو کا ذکر کیا تھا۔ جی بالکل، ہر مہم جوئی میں ایک عفریت یا ولن ہوتا ہے، اور ہمارے اندرونی سفر کا سب سے بڑا ولن ہمارا سایہ ہے۔ ہمارا سایہ؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگ اندرونی کشمکش سے بچتے ہیں۔ ہم اپنی شخصیت کے ان حصوں کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں یا جن سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ عمل ہمت کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے ان تمام حصوں کا سامنا کریں جنہیں ہم نے دبا رکھا ہے۔ اور یہ سایہ صرف منفی چیزوں کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ہمارا سایہ صرف منفی پہلو نہیں ہے۔ اچھا؟ اس میں وہ تمام خوبیاں بھی شامل ہیں جنہیں ہم نے کبھی اپنایا ہی نہیں، شاید اس لیے کہ بچپن میں ہمیں کہا گیا کہ زیادہ تخلیقی مت بنو یا بہادر بننا لڑکوں کا کام ہے۔ یہ بات تو ہے۔ یہ عمل اس چھپی ہوئی مثبت توانائی کو بھی باہر لاتا ہے۔ دراصل جن لوگوں پر ہمیں شدید غصہ آتا ہے یا جن کی کوئی عادت ہمیں بہت بری لگتی ہے، اکثر وہ ہمارے ہی کسی سائے والے پہلو کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اگر مجھے اپنے تخیل میں کوئی خوفناک عفریت نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس سے لڑنا نہیں چاہیے؟ نہیں، بلکہ اس سے بات کرنی چاہیے۔ یہ تو بہت عجیب اور مشکل لگتا ہے۔ ہماری فطرت تو یہی کہتی ہے کہ خطرے سے لڑو یا بھاگو۔ اور یہی اس عمل کا سب سے مشکل اور سب سے فائدہ مند حصہ ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اگر آپ اپنے سائے سے دوستانہ رویہ رکھیں تو وہ ایک مددگار دوست کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر اسے دبایا جائے یا اسے لڑا جائے تو وہی چیز ایک ڈراونے خواب کی طرح ہمارا پیچھا کرنے لگتی ہے، کیونکہ آپ دراصل خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں؟ جی، یہ آپ کی اپنی ہی توانائی ہے جو آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جب ہم اپنے سائے کو قبول کرتے ہیں اور اسے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ جی، میں ایک فرضی مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں ایک شخص کو اپنے تخیل میں بار بار ایک تنقید کرنے والا کردار نظر آتا ہے جو اسے ہر وقت نااہل کہتا ہے۔ وہ اس سے لڑنے کی بجائے اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو سکتا ہے وہ کردار جواب دے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو۔ وہ ناقد دراصل اس کا دباؤ ہوا حوصلہ تھا جو غلط طریقے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ کارل یونگ نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ جس جگہ آپ سب سے زیادہ خوفزدہ اور تکلیف میں ہوتے ہیں وہیں آپ کی ذاتی نشوونما کا سب سے بڑا موقع پوشیدہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ عمل ہمیں سیدھا اسی جگہ لے جاتا ہے۔ بالکل، یہ ہمت کا کام ہے۔ یہ جان بوجھ کر اپنے اندر کے طوفان کا سامنا کرنا ہے، لیکن اس کے بغیر حقیقی تبدیلی ممکن نہیں۔ تو اگر میں آج کی گفتگو کا خلاصہ کروں تو تخیل فعال محض خیالی دنیا کی سیر نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اپنے باطن کے گہرے ترین حصوں کے ساتھ ایک شعوری اور بامقصد مکالمہ ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم اپنی ذات کے ہیرو، ولن، عقل مند اور بے وقوف سب حصوں سے ملتے ہیں تاکہ ایک زیادہ مکمل انسان بن سکیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اس عمل کے ذریعے ہم اپنی تقدیر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تقدیر پر؟ وہ کیسے؟ بجائے اس کے کہ ہم ان آرکیٹائپل قوتوں کے رحم و کرم پر رہیں جو ہمیں لاشعوری طور پر چلا رہی ہیں،
جیسے غصہ، خوف یا کامیابی کی اندھی خواہش، ٹھیک ہے، ہم شعوری طور پر ان کی زندگی میں حصہ لے کر نتائج کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جب ہم اپنے اندرونی ہیرو یا ویلن سے بات کرتے ہیں تو ہم محض ایک کہانی نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ ہم اس کہانی کی تشکیل میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ عمل ہماری زندگی کا رخ، ہمارے کردار کی ساخت اور ہمارے انتخاب کو جڑ سے بدل سکتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت گہرا اور طاقتور محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسے تنگ راستے پر چلنے جیسا بھی لگتا ہے جہاں غلطی کی گنجائش کم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی یہ عمل محفوظ اور مؤثر طریقے سے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور خوش قسمتی سے جانسن نے اس کے لیے ایک بہت واضح اور عملی طریقہ بتایا ہے۔ اچھا، ہماری اگلی گفتگو اسی پر ہوگی۔ ہم ان کے بتائے ہوئے مخصوص 4 قدمی طریقہ کار یعنی 4 سٹیپ اپروچ پر تفصیل سے بات کریں گے، زبردست۔ تاکہ کوئی بھی اپنے تخیل فعال کا سیشن خود کر سکے۔ تو اس طاقتور لیکن نازک عمل کو کرنے کا طریقہ ہم اگلی بار سیکھیں گے۔ جی بالکل، اور اگلی بار تک سوچنے کے لیے بس ایک خیال یہ ہے، جی، اگر آج آپ کو اپنے کسی غیر مرئی حصے جیسے کوئی موڈ، کوئی فکر یا کوئی جنون کے ساتھ مکالمہ شروع کرنا ہو تو آپ کے خیال میں اس کی نمائندگی کے لیے کون سی تصویر یا کردار سامنے آئے گا؟ آج ہم رابرٹ اے جانسن کی کتاب اندرونی کام کی روشنی میں فعال تخیل یعنی ایکٹیو امیجنیشن کے پہلے 3 مراحل پر گہرائی سے بات کریں گے۔ زبردست۔ اور یہ صرف کوئی خیالی دنیا میں کھو جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے لاشعور کے ساتھ ایک زندہ اور حقیقی تعلق قائم کرنے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ مراحل کیا ہیں؟ پہلا ہے دعوت دینا، دوسرا ہے مکالمہ کرنا، اور تیسرا اقدار کو شامل کرنا۔ اچھا، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا قدم ہے دعوت۔ یہ سننے میں تو بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم کس کو اور کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جان بوجھ کر اپنی توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر اندر کی طرف مرکوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے تخیل میں ایک سٹیج تیار کرتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں۔ صرف انتظار؟ جی، صرف انتظار۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کون آئے گا، بس ایک کھلی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے لاشعور میں جو بھی کردار، تصویر یا احساس موجود ہے وہ سامنے آ جائے۔ واہ! اس کی ایک بہترین مثال جو ہے نا، وہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی ہے۔ اچھا، کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ خود کو ایک تاریک جنگل میں کھویا ہوا پاتا ہے۔ وہ تاریک جنگل ہی اس کی اندرونی دنیا کا سٹیج ہے، جہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ انتظار کرنا، خاص طور پر آج کل کی تیز رفتار زندگی میں، یہ تو بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ بہت مشکل۔ ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کے عادی ہیں۔ ذہن کو خالی چھوڑنا اور صرف انتظار کرنا اکثر لوگوں کے لیے تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ کیا ہوتا ہے اگر کوئی سامنے نہ آئے، اگر صرف خاموشی ہو؟ بالکل، اس عمل کا سب سے خالص طریقہ تو یہی ہے کہ انا کو ایک طرف رکھ کر مکمل صبر کے ساتھ انتظار کیا جائے کہ لاشعور خود کچھ پیش کرے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو؟ لیکن اگر ذہن بالکل خالی رہے تو جانسن کچھ طریقے بتاتے ہیں جسے وہ پمپ کو تیار کرنا کہتے ہیں۔ پمپ کو تیار کرنا، پرائمنگ دا پمپ۔ جی، جیسے پرانے زمانے میں ہینڈ پمپ میں تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا تھا تاکہ وہ زمین سے پانی کھینچ سکے، اسی طرح ہم تخیل کو شروع کرنے کے لیے کچھ ابتدائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، مطلب جو فضول خیالات دن بھر آتے ہیں ان میں بھی گہرائی چھپی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ ہوگا۔ تو یہ پمپ کو تیار کرنے کے طریقے ہیں کیا؟ کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنے دن کے خوابوں یا تصورات کو ہی نقطۂ آغاز بنا لیں۔ اچھا، وہ خیالی پلاؤ جو ہم سب پکاتے رہتے ہیں، اسے صرف غیر فعال طور پر دیکھنے کے بجائے آپ اس منظر میں داخل ہو جائیں اور وہاں موجود کرداروں سے پوچھیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دلچسپ۔ اور دوسرا طریقہ؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے تخیل میں کسی جانی پہچانی جگہ جیسے کسی پرسکون ساحل یا اپنے بچپن کے گھر کا تصور کریں اور دیکھیں کہ وہاں کون نمودار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی خاص جذبہ جیسے غصہ یا اداسی بہت حاوی ہو رہا ہو تو کیا اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟
یقیناً یہ تیسرا اور بہت طاقتور طریقہ ہے۔ اس جذبے کو ایک شخصیت کی شکل دے دیں۔ شخصیت کی شکل مطلب؟ اپنے اندر کی دنیا میں جائیں اور پوچھیں، میرے اندر جو غصہ ہے وہ کیسا دکھتا ہے؟ وہ کون ہے جو اتنا ناراض ہے؟ اس عمل کو شخصیت سازی یعنی پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ واہ! یہ اس بے شکل جذبے کو ایک ایسی ٹھوس شکل دیتا ہے جس سے بات چیت ممکن ہو جاتی ہے۔ اور خوابوں کا کیا؟ اگر کوئی خواب بار بار آئے؟ جی، یہ آخری طریقہ ہے۔ اگر کوئی خواب آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے تو آپ بیداری کی حالت میں اسی خواب کے منظر میں واپس جا کر اس کی کہانی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے کرداروں سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں جو نیند میں نہیں پوچھ پائے تھے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دعوت دی، پمپ کو تیار کیا، اور فرض کریں کہ کوئی تصویر یا کردار ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا مرحلہ یعنی مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ میرے خیال میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ بات کیسے کی جائے؟ یہاں سب سے بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ نے ان اندرونی کرداروں کو اپنی زندگی جینے دینی ہے۔ اپنی زندگی جینے دینی ہے؟ جی، آپ میزبان ہیں، ڈکٹیٹر نہیں۔ آپ نے انہیں سٹیج دیا ہے، اب آپ ان کی بات سنیں گے۔ اچھا۔ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، وضاحت مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے منہ میں اپنے الفاظ نہیں ڈال سکتے۔ آپ اسکرپٹ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ سننے کا عمل ہے، لیکچر دینے کا نہیں۔ بالکل۔ یہ حصہ لینے اور کنٹرول کرنے کے درمیان جو باریک لکیر ہے، یہ بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو ہمیں اس عمل میں پوری طرح شامل ہونا ہے، دوسری طرف اسے کنٹرول بھی نہیں کرنا۔ کیا خوب سوال ہے۔ اس توازن کو کیسے سمجھا جائے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پر حصہ لینا ہے، اپنے جذبات کے ساتھ۔ جذبات کے ساتھ؟ جی، اگر تخیل میں کوئی خوفناک منظر ہے تو آپ کو حقیقی خوف محسوس کرنا ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا۔ اگر کوئی خوشی کا لمحہ ہے تو اس کی خوشی محسوس کرنی ہے۔ یہ ہے حقیقی شرکت۔ صحیح۔ لیکن کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے طے کر رہے ہیں کہ اگلا کردار کیا کہے گا یا کیا کرے گا۔ فعال تخیل میں کوئی تیار شدہ اسکرپٹ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ جی، حیرتوں سے بھری ایک زندہ حقیقت۔ آپ کو تخیل کو وہیں بہنے دینا ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر وہ سب سے بڑا شبہ ذہن میں آتا ہے، کہیں میں یہ سب خود ہی تو نہیں بنا رہا؟ کیا یہ صرف میری اپنی سوچ نہیں ہے؟ ہاں، یہ سوال تو تقریباً ہر کوئی پوچھتا ہے۔ اس سے کیسے نمٹا جائے؟ جانسن کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تخیل میں کچھ بھی ایسا بنانا تقریباً ناممکن ہے جو کسی نہ کسی شکل میں آپ کے لاشعور میں پہلے سے موجود نہ ہو۔ اچھا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود سے بات کر رہے ہیں تو مبارک ہو۔ یہی تو مقصد ہے۔ جی، یہی تو مقصد ہے۔ آپ اپنی ذات کے ان حصوں سے بات کر رہے ہیں جن سے آپ کا شعوری رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ اپنی مختلف ذاتوں سے۔ بالکل۔ آپ کا تخیل ایک چمکدار آئینے کی طرح ہے جو بس وہی دکھا رہا ہے جو پہلے سے اندر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دعوت دی اور مکالمہ بھی شروع ہو گیا، لیکن کیا یہ صرف ایک غیر جانبدار مشق ہے؟ کیا اس گفتگو میں صحیح اور غلط کا کوئی تصور بھی شامل ہے؟ یہاں سے ہم تیسرے مرحلے اقدار کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ شاید سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اچھا۔ لاشعور کی قوتیں غیر اخلاقی یعنی امورل ہوتی ہیں۔ امورل؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری ہیں، بلکہ یہ کہ وہ اخلاقیات کے دائرے سے باہر کام کرتی ہیں۔ وہ فطرت کی طرح ہیں۔ ایک طوفان یا زلزلہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا، وہ بس طاقتور ہوتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح لاشعور کی توانائیوں میں انسانی ہمدردی یا انصاف کا تصور نہیں ہوتا۔ یہاں باشعور انا یعنی کانشس ایگو کا کردار آتا ہے۔ اور وہ کردار کیا ہے؟ کہ وہ انسانی اقدار اور اخلاقیات کو اس گفتگو میں شامل کرے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں تاکہ یہ بات زیادہ واضح ہو؟ یہ تصور تھوڑا پیچیدہ ہے۔ یونگ نے ایک بہترین مثال دی تھی۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کی گرل فرینڈ ایک برفیلی جھیل میں ڈوب رہی ہے اور وہ کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ صرف اس خواب کا تجزیہ کرے تو شاید یہ نتیجہ نکالے کہ اس کے رشتے میں سرد مہری آ گئی ہے، جو کہ ایک عام تشریح ہوگی۔ بالکل۔ لیکن فعال تخیل کا تقاضا کچھ اور ہے۔ یہاں اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تخیل میں واپس جائے، جھیل میں چھلانگ لگائے، اسے باہر نکالے، اس کے لیے آگ جلائے اور اس کی جان بچائے۔ اوہ واو! تو صرف تجزیہ میں ہی کرنا بلکہ عمل بھی کرنا ہے تخیل کے اندر۔ جی،
یہ انا کا فرض ہے کہ وہ اندرونی دنیا کی مخلوقات کے لیے بھی وہی ذمہ داری اور ہمدردی محسوس کرے جو ہم بیرونی دنیا میں انسانوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اخلاقی رویہ نہ اپنایا جائے تو لاشعور کی یہ طاقتیں فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں؟ کیا انسان ان میں بہہ سکتا ہے؟ بالکل، یہی اس کام کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اچھا۔ اگر انا اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری نہ کرے تو انسان کسی طاقتور آرکیٹائپ کے زیر اثر آ سکتا ہے۔ آرکیٹائپ جیسے کہ؟ مثلاً اگر کسی شخص پر جنگجو یعنی واریر کا آرکیٹائپ حاوی ہو جائے اور انا اسے توازن نہ دے تو وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو ایک جنگ کے طور پر دیکھے گا۔ بالکل، رشتے، کام، خاندان، سب کو ایک جنگ کے طور پر دیکھے گا اور ہر ایک کو دشمن سمجھنے لگے گا۔ وہ تباہی مچا سکتا ہے۔ تو انا کا کام توازن پیدا کرنا ہے؟ جی، توازن پیدا کرنا ہے اور دوسرے آرکیٹائپس جیسے کہ شفیق یا عقل مند کو بھی جگہ دینا ہے۔ تو اس اخلاقی موقف کو برقرار رکھنے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، آپ کو اپنے اندرونی مکالمے میں بھی وہی شخص بننا ہے جو آپ حقیقی زندگی میں بننا چاہتے ہیں۔ اپنے کردار اور اپنی گہری اقدار کے مطابق رویہ اختیار کرنا، دھوکہ نہ دینا، بزدلی نہ دکھانا۔ بالکل۔ دوسرا، جیسا ہم نے کہا، کسی ایک اندرونی آواز یا آرکیٹائپ کو اپنی پوری شخصیت پر قبضہ نہ کرنے دیں۔ توازن کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا، ان انسانی اقدار جیسے ہمدردی، محبت اور ذمہ داری کی پرورش کریں جو روزمرہ کی عملی زندگی کو ممکن بناتی ہیں۔ تو انا کا کام لاشعور کی ان قدیم طاقتور اور غیر انسانی قوتوں کو نرم کرنا اور انہیں انسانیت سکھانا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی باشعور شخصیت اور آپ کی اندرونی لاشعوری دنیا کے درمیان ایک پل بن جائے۔ جی، یہ دونوں مل کر ایک نئی، زیادہ مکمل شخصیت کو جنم دیتے ہیں۔ یہ وہ ترکیب یا سنتھیسس ہے جس کی آپ بات کر رہی تھیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جہاں دونوں فریق برابر کی سطح پر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ انا لاشعور کو نظر انداز نہیں کرتی اور لاشعور انا پر حاوی نہیں ہوتا۔ دونوں مل کر ایک ایسی حقیقت تخلیق کرتے ہیں جو اکیلے ممکن نہیں تھی۔ درست۔ آج ہم نے فعال تخیل کے 3 بنیادی مراحل کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ دعوت دینا، ایک حقیقی مکالمہ قائم کرنا اور پھر اس مکالمے میں اپنی انسانی اقدار کو شامل کرنا۔ یہ خود شناسی کے سفر میں واقعی بہت طاقتور اوزار ہیں۔ اور یہ صرف شروعات ہے۔ جی، یہ عمل انا اور لاشعور کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے آخری حصے میں ہم تخیل کے رسومات یعنی ریچولز آف امیجنیشن پر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ شخصیت کے مکمل انضمام کو حاصل کرنے کے لیے اس کام کے مختلف سطحوں سے کیسے نمٹا جائے۔ بالکل۔ ایک آخری خیال جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی۔ اگر آپ اپنی اندرونی دنیا کے کرداروں کو، چاہے وہ کتنے ہی عجیب یا خوفناک کیوں نہ ہوں، بغیر کسی فیصلے کے صرف ایک گفتگو کے لیے اسٹیج دیں تو وہ آپ سے کیا کہیں گے؟ اور اس سے بھی اہم بات، آپ ان کی بات سن کر جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم نے خوابوں کی دنیا کو سمجھا، فعال تخیل یعنی ایکٹیو امیجنیشن کی ٹیکنیک سیکھی، لیکن ان سب کا فائدہ کیا اگر ہم ان بصیرتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہی نہ بنا پائیں؟ بالکل، سارا چیلنج ہی یہی ہے۔ تو آج ہم اسی پل کو عبور کرنے کی بات کریں گے کہ اندر کی دنیا کی دریافتوں کو باہر کی حقیقت میں کیسے لایا جائے۔ ہم فعال تخیل کے چوتھے اور آخری قدم یعنی رسومات یا ریچول سے شروع کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ کام مختلف لوگوں کے لیے کیسے مختلف سطحوں پر ہوتا ہے، اور آخر میں ہم اپنی سب سے ضدی اندرونی رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور استعارہ یریحو کی دیواروں پر بات کریں گے۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اندر کی آوازوں سے مکالمہ کیا، ان کی قدروں کو سمجھا، اخلاقی فیصلہ کیا۔ اب آگے کیا؟ جانسن کہتے ہیں چوتھا قدم ہے رسومات۔ یہ لفظ سن کر تو بہت رسمی، کوئی مذہبی قسم کی چیز ذہن میں آتی ہے۔ یہاں ان کی کیا مراد ہے اس سے؟
دیکھیں یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہ لفظ اکثر غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ یہاں رسم سے مراد کوئی مذہبی عمل ہرگز نہیں ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب بہت سیدھا ہے، جو بھی آپ کو اندر سے فعال تخیل سے بصیرت ملی ہے اسے صرف ایک خیال نہیں رہنے دینا، ٹھیک ہے۔ اسے کوئی جسمانی کوئی ٹھوس شکل دینی ہے۔ یہ ایک طرح سے اندرونی تجربے کو بیرونی دنیا سے جوڑنے کا عمل ہے تاکہ وہ ہماری شخصیت کا، ہماری زندگی کی حقیقت کا حصہ بن سکے۔ یہ تصور تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن عملی طور پر یہ کیسا دکھے گا؟ مطلب فرض کریں مجھے کوئی بہت گہرا تجربہ ہوا ہے تخیل میں، تو مجھے اصل میں کرنا کیا ہے؟ اس کی آپ کہہ لیں دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو بہت سیدھی اور عملی ہے۔ اگر آپ کے تخیل میں کوئی شخصیت کہتی ہے کہ جا کر اپنے بل ادا کرو، تو رسم یہ ہے کہ آپ اٹھیں اور واقعی اپنے بل ادا کر دیں۔ ہاں، یہ تو بہت سیدھا ہے۔ جی، لیکن اکثر پیغامات اتنے سیدھے نہیں ہوتے، وہ علامتی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے رسم بھی علامتی ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ عمل آپ کے اپنے تخیل سے نکلنا چاہیے، کسی کتاب سے پڑھا ہوا یا کسی اور کا بتایا ہوا نہیں۔ یعنی یہ بہت ذاتی ہونا چاہیے؟ بالکل، ایک ایسا جسمانی عمل جو اس اندرونی پیغام کی تصدیق کرے، اسے عزت دے، اسے ایک وجود دے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہے۔ جانسن رسم اور ایکٹ آؤٹ کرنے میں وہ بہت واضح فرق بتاتے ہیں، ہے نا؟ مجھے لگتا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ لوگ بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا شاید اس پورے عمل کا سب سے نازک اور سب سے ضروری نقطہ ہے۔ جی، اچھا۔ جیسے کتاب والی مثال میں وہ شخص اپنی اندرونی پریشانی کی وجہ سے اپنی بیوی پر چیختا ہے۔ وہی، وہ ایکٹ آؤٹ کر رہا ہے، وہ اپنی اندرونی جنگ کو اپنے رشتے میں لے آیا ہے۔ رسم اس کے بالکل برعکس ہے۔ رسم کا مقصد اس تجربے کے جوہر کو، اس کے معنی کو اپنانا ہے، نہ کہ اس کی لفظی تصویر کو۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں گے؟ اگر مان لیں کسی کے تخیل میں تلوار بازی کا منظر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت اچھی مثال ہے۔ اگر آپ تلوار بازی کا تصور کرتے ہیں تو ایکٹ آؤٹ کرنا یہ ہوگا کہ آپ غصے میں جا کر ایک اصلی تلوار خرید لیں، یا شاید اپنے باس کو جا کر دھمکیاں دینے لگیں۔ یہ تباہی کون ہے؟ صحیح۔ لیکن رسم یہ ہوگی کہ آپ رک کر سوچیں، یہ تلوار بازی کس چیز کی علامت تھی؟ کیا یہ ہمت کی علامت تھی؟ اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی؟ عزم کی؟ اچھا۔ تو آپ کوئی ایسا علامتی عمل کریں گے جو اس ہمت کو ظاہر کرے۔ شاید آپ لکڑی کا ایک چھوٹا سا خنجر تراش کر اپنی میز پر رکھ دیں، جو آپ کو روز یاد دلائے کہ آپ کو اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، یا شاید آپ کراٹے کلاس میں داخلہ لے لیں۔ یہ ذمہ دارانہ انضمام ہے، رسپانسبل انٹیگریشن۔ تو یہ فوری رد عمل نہیں ہے، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر اندرونی توانائی کو ایک مثبت اور محفوظ راستہ دینے کا نام ہے۔ اسی سلسلے میں وہ ایک اور بہت اہم بات کرتے ہیں کہ حقیقی لوگوں کی تصویریں استعمال نہ کریں۔ یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ یہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، جب آپ اپنے شریک حیات، اپنے باس یا کسی دوست کی تصویر اپنے اندرونی مکالمے میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان کی جو نازک لکیر ہے اسے دھندلا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے اندر جو شخصیت نظر آ رہی ہے وہ آپ کی اپنی نفسیات کا ایک حصہ ہے، ایک توانائی کا نظام ہے، وہ اصل شخص نہیں ہے۔ صحیح۔ جب آپ اصل شخص کی تصویر استعمال کرتے ہیں تو آپ لاشعوری طور پر اس حقیقی رشتے پر وہ سارا بوجھ، وہ ساری توقعات، وہ ساری کشمکش ڈال رہے ہوتے ہیں جن کا اس اصل انسان سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بہت زیادہ الجھن اور نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ رسومات ہمارے اندرونی تجربے کو ذمہ داری سے باہر لانے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ کیا ہر کسی کا اندرونی تجربہ ایک ہی گہرائی کا ہوتا ہے یا اس کی بھی مختلف سطحیں ہیں؟ جانسن نے اس پر بھی بات کی ہے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ عمل ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ ہی ہر بار ایک ہی مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ جانسن نے فعال تخیل کو 3 مختلف سطحوں میں تقسیم کیا ہے جو مختلف ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پہلی سطح کا نام بڑا دلچسپ ہے، گھوڑوں کا سودا یا ہارس ٹریڈنگ۔ یہ کیا چیز ہے؟ گھوڑوں کا سودا سب سے زیادہ عملی اور روزمرہ کی سطح ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے اندر ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ ہے جہاں مختلف آوازیں، مختلف پارٹیاں موجود ہیں۔ اچھا، ایک حصہ کہتا ہے کہ پیسے بچاؤ، مستقبل کے لیے سوچو، دوسرا کہتا ہے نہیں، زندگی آج ہے، چھٹیوں پر جاؤ۔
ایک حصہ کہتا ہے بچوں کے ساتھ سختی کرو، ڈسپلن سکھاؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں، نرمی برتو۔ بالکل، یہ تو ہر کسی کے اندر ہوتا ہے۔ تو گھوڑوں کا سودا ان اندرونی شخصیات کے ساتھ گفتگو اور سمجھوتا کرنے کا عمل ہے تاکہ آپ روزمرہ کی زندگی کے فیصلے کر سکیں۔ یہ ایک عملی، فنکشنل سودا بازی ہے۔ اور دوسری سطح ہے لاشعور کو گلے لگانا، یعنی embracing دی unconscious۔ لگتا ہے کہ کتاب کا زیادہ تر زور اسی پر ہے۔ بالکل، یہی اس کام کا مرکز ہے۔ یہاں مقصد صرف عملی مسائل حل کرنا نہیں، بلکہ فعال طور پر اپنے ان حصوں سے جڑنا ہے جنہیں ہم نے اب تک نظر انداز کیا ہوا ہے یا جن سے ہم شاید ڈرتے ہیں۔ اپنے سائے سے، اپنے اندیکھے پہلوؤں سے۔ جی، یہ اپنی شخصیت کی گہرائی اور وسعت کو تسلیم کرنا اور اسے اپنی شعوری زندگی کا حصہ بنانے کا عمل ہے۔ جب لوگ یہ سفر شروع کرتے ہیں تو زیادہ تر کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے۔ اور پھر آتی ہے تیسری سطح، روحانی جہت کا تجربہ، یعنی ایکسپیرینسنگ دی اسپرچول ڈائمینشن۔ یہ بہت گہری اور شاید کچھ لوگوں کے لیے خوفناک بھی لگتی ہے۔ یہ گہری ہی ہے، اور ہاں، یہ کم عام ہے۔ ہر کسی کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کسی کو اس کی تلاش ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا صوفیانہ تجربہ ہے، جہاں انسان اپنی ذاتی نفسیات کی حدود سے آگے نکل جاتا ہے اور عظیم آرکیٹائپس یعنی کائناتی توانائیوں کے تجربے میں ڈوب جاتا ہے۔ واہ! یہ وہ سطح ہے جہاں فعال تخیل ایک ویژن، ایک الہام کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ گہری بصیرت اور بعض اوقات گہرے مذہبی تجربات کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو اس کی چھوٹی سی میں سے اٹھا کر کائنات کی بڑی حقیقتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تیسری سطح تو بہت ہی گہری ہے، لیکن آئیے دوسری سطح پر واپس چلتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لاشعور کو گلے لگانا۔ جی، یہاں ہمیں اکثر ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو ناممکن لگتے ہیں، جیسے برسوں پرانا ڈپریشن، شدید پریشانی یا کوئی ایسی عادت جو ٹوٹتی ہی نہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے جانسن ایک بہت ہی طاقتور استعارہ استعمال کرتے ہیں، یریخو کی دیواریں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ ایک قدیم بائبلی کہانی ہے۔ بنی اسرائیل کو یریخو نامی ایک شہر فتح کرنا تھا، جس کی دیواریں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، بہت مضبوط، بہت اونچی۔ براہ راست حملہ کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ جنگ نہ کریں، اس کے بجائے 6 دن تک روزانہ خاموشی سے شہر کی دیواروں کے گرد ایک چکر لگائیں، اور 7ویں دن 7 چکر لگائیں، اور پھر اپنے نرسنگے یعنی ٹرمپٹس بجائیں۔ اور پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو وہ عظیم دیواریں جنہیں کوئی تلوار نہیں توڑ سکتی تھی، وہ خود بخود گر گئی۔ ایک منٹ رکیں، یہ طریقہ تو ہمارے آج کل کے ہسل کلچر کے بالکل خلاف ہے۔ ہم ہر مسئلے کا فوری حل چاہتے ہیں، اسے توڑنا پھوڑنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ طریقہ صبر اور مسلسل چکر لگانے کا کہہ رہا ہے۔ بالکل۔ کیا یہ آج کی تیز رفتار زندگی میں عملی طور پر ممکن ہے؟ اور یہ صرف مسئلے کے بارے میں سوچتے رہنے، جسے ہم اوور تھنکنگ کہتے ہیں اور جو اکثر نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے کیسے مختلف ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس ٹیکنیک کا انقلابی پہلو ہے۔ یہ ہمارے جدید ذہن کے لیے بالکل غیر فطری ہے۔ ہم اپنی ڈپریشن یا پریشانی سے لڑتے ہیں، اس پر غصہ کرتے ہیں، زبردستی اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ہم دیوار پر اپنا سر مارتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ یریخو کا طریقہ کہتا ہے براہ راست حملہ بند کرو۔ یہ مسئلے جنہیں جنگ کی زبان میں خود مختار کمپلیکس یا آٹونومس کمپلیکسز کہتے ہیں، ان پر طاقت کام نہیں کرتی۔ خود مختار کمپلیکس، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے اندر کوئی ایسا بٹن ہو جو جب بھی دبتا ہے آپ کا رد عمل ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو۔ یہ آپ کے کنٹرول سے باہر محسوس ہوتا ہے، جیسے اس کی اپنی ایک مرضی ہو۔ اچھا۔ ہمارا شعوری ذہن، ہماری قوت ارادی اس پر اثر انداز نہیں ہو پاتی۔ یہی ہمارے اندر کا جریحو ہے، وہ ضدی ڈپریشن، وہ بے قابو غصہ، وہ خوف۔ تو پھر چکر لگانا اوور تھنکنگ سے کیسے مختلف ہوا؟ کیونکہ اوور تھنکنگ میں بھی تو ہم مسئلے کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں۔ بہت بڑا فرق ہے۔ اوور تھنکنگ ایک غیر شعوری، بے مقصد اور اکثر منفی سوچوں کا چکر ہے، جس میں آپ پھنس جاتے ہیں۔ آپ اندھیرے میں گول گول گھومتے ہیں اور مزید پریشان ہوتے ہیں۔
صحیح. یریہو کے گرد چکر لگانا ایک شعوری، بامقصد اور منظم عمل ہے. آپ اندھیرے میں گھوم نہیں رہے، بلکہ آپ ہر روز شعور کی ٹارچ لے کر اس دیوار کے گرد چلتے ہیں. آپ اس پر حملہ نہیں کر رہے، صرف اس پر اپنی توجہ مرکوز کر رہے ہیں. یہ جارحیت نہیں، بلکہ مسلسل صبر آزما توجہ ہے. تو عملی طور پر یہ چکر لگانے کا عمل کیسا ہوگا؟ مطلب اگر کوئی سننے والا اپنے ڈپریشن کو اپنی جریحوں کی دیوار سمجھتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ ان تمام تکنیکوں کا مجموعہ ہے جن پر ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی ہے. اچھا. سب سے پہلے آپ اس مسئلے کو ایک شخصیت دیں. اپنے ڈپریشن کو اپنے تخیل میں ایک شکل دیں، شاید ایک اداس بوڑھا آدمی یا ایک تاریک سایہ یا کوئی زخمی جانور. ٹھیک ہے. پھر روزانہ 5 یا 10 منٹ، زیادہ نہیں، اس سے بات کریں. فعال تخیل. اس سے پوچھیں کہ وہ کیوں ہے، اسے کیا چاہیے، اس کا مقصد کیا ہے. لڑیں نہیں، صرف سنیں. اس کا نقطہ نظر جاننے کی کوشش کریں. یہ بہت مشکل ہوگا. مشکل ہے لیکن ضروری ہے. پھر اس سے متعلق اپنے خوابوں پر توجہ دیں. خوابوں پر کام دیکھیں کہ آپ کا لاشعور اس دیوار کے بارے میں کیا اشارے دے رہا ہے، اور اس کے بارے میں جو بھی خیالات، احساسات یا تصورات دن بھر میں آئیں انہیں ایک نوٹ بک میں لکھ لیں. کیلی نقطہ ہے مجموعی توانائی، کیومولیٹیو انرجی. آپ روز تھوڑی تھوڑی شعوری توانائی اس تاریک کونے میں ڈالتے رہتے ہیں. جیسے پانی کا قطرہ قطرہ پتھر پر گرتا ہے. بالکل وہی مثال. اور ایک دن جب صحیح نفسیاتی وقت آتا ہے تو وہ دیوار گر جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اس کے پیچھے اصل میں کیا تھا. شاید کوئی پرانا دکھ، کوئی بھولا ہوا خوف یا کوئی ایسی صلاحیت جسے آپ نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا. لیکن اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہاں صبر بہت ضروری ہے. ہم فوری نتائج کی امید نہیں رکھ سکتے. جانسن کہتے ہیں کہ اس عمل کو اس کا مطلوبہ اندرونی وقت دینا پڑتا ہے، جو دن، ہفتے یا سال بھی ہو سکتے ہیں. کہانی میں 7 کا عدد ایک مکمل نفسیاتی چکر کی علامت ہے. یعنی ہمیں اسے وقت دینا ہوگا. جی، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عمل اکثر ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ ریہو ہماری نشوونما کے لیے ضروری زندگی کے مسائل ہوتے ہیں. یہ عمل انہیں محض ایک رکاوٹ سے شفا اور ترقی کے ایک ذریعے میں بدل دیتا ہے. امات تک اور اپنے اندرونی یریحو کے گرد صبر سے چکر لگانے تک اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ جانسن ان سب کو کارل یونگ کے ایک بڑے تصور انفرادیت یا انڈیویجویشن سے جوڑتے ہیں. جی، انفرادیت کا عمل ایک مکمل انسان بننے کا زندگی بھر کا سفر ہے. یہ اس بلو پرنٹ کو حقیقت میں بدلنے کا عمل ہے جو ہم سب اپنے اندر لے کر پیدا ہوتے ہیں. بلو پرنٹ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہماری وہ منفرد صلاحیتیں، وہ خاص شخصیت جو ہمیں بننا ہے. اس کا مقصد اپنی مکمل اور منفرد ذات کو جاننا اور جینا ہے. بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ خود غرضی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچنا. یہ خود غرضی نہیں بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے. ایک نامکمل، بکھرا ہوا انسان معاشرے کے لیے زیادہ بوجھ ہوتا ہے. ایک زیادہ مکمل، مربوط اور منفرد انسان ہی معاشرے میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. یہ اپنی پوری ذات کے ساتھ بیدار ہونے کا عمل ہے. اور اس عمل میں شاید تحفظ کا ایک گہرا احساس بھی ملتا ہے، یہ جان کر کہ ہمیں کسی اور جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی اقدار اور زندگی گزارنے کا طریقہ کسی اور سے ادھار نہیں لیتے، بلکہ اسے اپنے اندر سے دریافت کرتے ہیں. یہ ایک بہت خوبصورت اور طاقتور سوچ ہے. بالکل. اور سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑ کے جاتا ہوں. جی ضرور. جانسن ایک بہت گہری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کچھ اندرونی لڑائیاں دراصل صرف ہماری ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ وہ آرکیٹائپس کی، کائناتی جھڑپیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر، ہماری روح میں لڑی جا رہی ہوتی ہیں. واہ. تو اپنے کسی ایسے مستقل اندرونی تضاد کے بارے میں سوچیں جس سے آپ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں. شاید سیکیورٹی اور آزادی کے بیچ کی کشمکش، یا محبت اور فرض کے بیچ کی. کیا ہو اگر یہ صرف آپ کا ذاتی مسئلہ یا ناکامی نہ ہو، بلکہ ایک بہت بڑے، لازوال انسانی ڈرامے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹیج ہو جو آپ کی روح میں سجایا گیا ہے؟ اگر آپ اسے اس نظر سے دیکھیں تو کیا بدلتا ہے؟ یہ غور کرنے کے لیے ایک بہت ہی گہرا خیال ہے، اور اسی خیال کے ساتھ انر ورک پر ہماری یہ سیریز یہاں اختتام کو پہنچتی ہے. مائنڈ ورس پر ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس گہرے کام میں اپنا سفر آج ہی شروع کریں.